السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ماں، ایک ننھا بچہ اور ایک ویران جنگل، جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں ایک ایسی دعا مانگی گئی جس نے مکہ کو ہمیشہ کے لیے مرکز ایمان بنا دیا۔ آخر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا وہ کون سا صبر تھا جس کی یاد کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حج کا حصہ بنا دیا۔ اس ایمان افروز سفر کا ہر لمحہ آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی داستان ہجرت ایمان و ایقان کا وہ روشن اور تابناک باب ہے جو انسانی تاریخ میں صبر، تسلیم و رضا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی عظیم ترین لازوال اور قابل تقلید مثال ہے۔ جب نمرود کی خدائی کے جھوٹے دعوے اور اس کے سیاہ طوفان تھم گئے اور اس کا تمام کارخانہ کفر درہم برہم ہو کر مٹی میں مل گیا اور توحید الہی کی فتح کا پرچم پوری شان و شوکت سے لہرایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنی قوم کو دعوت حق دینے کے بعد ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے ہمراہ وہ بہت سے خوش نصیب اور با ایمان لوگ تھے جو مینارے کے گرنے، مچھروں کے عبرتناک عذاب اور لنگڑے مچھروں کے واقعہ کے بعد کفر کی تاریکیوں سے نکل کر ایمان کی نورانی روشنی میں آ چکے تھے۔ ملک شام یعنی بیت المقدس پہنچ کر آپ علیہ السلام کا وقار اور دنیاوی جاہ و حشم بڑھنے لگا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر ایک الگ اور صبر آزما امتحان جاری تھا۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا طویل عرصے تک اولاد جیسی نعمت سے محروم رہنے کی وجہ سے اندر ہی اندر غمگین اور اداس رہتی تھیں۔ آخر کار ایک روز انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس وسیلے سے کوئی نیک فرزند عطا فرما دے۔ آپ علیہ السلام نے منظوری کر دی اور نکاح ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کے حسن و جمال کی دھوم دور دور تک مچ گئی۔ اس عظیم خوشی کے موقع پر حضرت سارہ کو بشری تقاضوں کے تحت قدرتی طور پر رشک ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک سخت شرط رکھی کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو پیار کرتے ہوئے نظر نہ آئیں، ورنہ وہ ہاجرہ کو نقصان پہنچائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھریلو مصالحت اور امن کے لیے یہ سخت شرط قبول کر لی، مگر ایک بار جب حضرت سارہ وہاں موجود نہ تھیں تو آپ علیہ السلام کی شفقت پدری جوش میں آ گئی اور آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو محبت سے گود میں لے لیا۔ سارہ نے دیکھ لیا اور غصے میں آ کر اپنی شرط یاد دلائی۔ تب مشورہ ہوا کہ اس قسم کا کفارہ یوں ادا کیا جائے کہ ہاجرہ کے کان اور ناک چھیدے جائیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ کیا جائے۔ اسی دن سے عورتوں کے ناک کان چھیدنے کا تاریخی رواج پڑا۔ تاہم حضرت سارہ نے پھر شرط رکھی کہ اگر اب پیار کیا تو وہ ماں بیٹے کو ایسے ویران جنگل میں چھوڑ آئیں گی جہاں پانی اور دانے کا نام و نشان تک نہ ہو۔ چند ماہ بعد پھر جذبات پدری غالب آئے اور آپ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیار کر لیا۔ جب حضرت سارہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق سخت مطالبہ کیا کہ اب انہیں کسی سنسان جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گہرائی سے غور کیا اور جان لیا کہ حضرت سارہ کی یہ کیفیت عین اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مرضی اور تقدیر کا اٹل حصہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے ہجرت کا حتمی ارادہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک مشک پانی، تھوڑا سا کھانا، اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور ننھے حضرت اسماعیل کو اونٹنی پر سوار کیا اور اللہ کے حکم کے منتظر سفر پر چل پڑے۔ اونٹنی سفر کرتی ہوئی مکہ کے سنسان، خشک اور تپتے ہوئے بیابان میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں حضرت جبرائیل آئے اور اللہ کا حکم سنایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اپنے اہل و عیال کو یہیں چھوڑ کر واپس شام چلے جاؤ۔ جب آپ علیہ السلام نے انہیں وہاں اتارا اور خاموشی سے واپس جانے لگے تو بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے آپ کا دامن تھام لیا اور زار و قطار روتے ہوئے پوچھا، اے نبی اللہ، آپ ہمیں کس کے بھروسے اس ویرانے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ ننھا بچہ دودھ پیتے ہوئے کیوں رو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ یہ اللہ کا
کٹھن امتحان تھا۔ جب بی بی ہاجرہ نے بار بار پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو یہی حکم دیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے سر جھکا کر فرمایا نعم، ہاں۔ یہ سنتے ہی بی بی ہاجرہ کا ایمانی جذبہ بیدار ہوا اور انہوں نے فوراً دامن چھوڑ دیا اور کمال صبر سے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمارا رب ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ صفا کے اس مقام پر پہنچے جہاں سے گھر والے نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ علیہ السلام رک گئے اور بیت اللہ کی بنیادوں کی طرف منہ کر کے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے رب میں نے اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے قریب اس بنجر وادی میں بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، تو لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف مائل کر دے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں، دودھ خشک ہو گیا اور ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے۔ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ وہ دیوانہ وار کوہ صفا اور کوہ مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 بار دوڑیں۔ 7ویں مرتبہ جب وہ صفا پر تھیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اپنی ایڑیوں کے نشان سے زمزم کا مبارک چشمہ جاری کر دیا۔ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے جلدی سے حوض بنایا اور پانی کو روکا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائیں، اگر وہ نہ روکتی تو زمزم ایک بہتا ہوا دریا ہوتا۔ اس دوران یمن سے گزرنے والے قبیلہ جرہم کے لوگوں نے پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو پانی کی موجودگی کا پتہ لگایا۔ جب انہوں نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے اجازت مانگی تو وہ وہاں آباد ہو گئے اور چند روز میں ہی وہ سنسان وادی ایک گنجان شہر بن گئی۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی تو آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے اور مکہ آباد ہو چکا ہے، تو آپ علیہ السلام مکہ تشریف لائے اور دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی اور حضرت ہاجرہ کے صبر و توکل کو قیامت تک کے لیے حج کی عبادت کا حصہ بنا دیا اور مکہ کو مرکز ایمان بنا دیا۔ یہ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والوں کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ یہ وادی غیر ذی زرع اب دنیا کا سب سے متبرک مرکز بن چکی ہے، جہاں ہر سال لاکھوں فرزندان توحید حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ان کا عمل صرف ایک ہجرت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر خم تسلیم کرنے کی ایک زندہ اور ابدی مثال ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں وہ مقام عطا کرتے ہیں جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی اس عظیم ہجرت کا اصل سبق ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں درس دیتا ہے کہ آزمائشیں کتنی ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا رحم اور اس کی غیبی مدد ہمیشہ بندے کے قریب ہوتی ہے۔ یہ داستان عشق و وفا تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی صبر اور کامل ایمان کو اپنے دلوں میں بسائیں اور اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ داستان ہجرت ایمان کا نور ہے جو تا قیام قیامت رہے گا اور انسانوں کو توکل کا راستہ دکھاتا رہے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں اور وہی صبر کرنے والوں کے بہترین ساتھی ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔